السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو بڑی بھول ہوئی کا پارٹ 2 ہے، اور میری ویڈیو سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل 2 اسٹوری کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کر دے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، تبھی وہ نرم پڑ گے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ بلقیس تم نہیں سمجھتی کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی ماں کا لگتے جگر چرا لینا ایک انسانیت سوز فائل ہے۔ ہم پر اغوا کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنا بچہ دے دے تو اور بات ہے، لیکن کسی کا بچہ والدین کی لا علمی میں اٹھائے جانا تو اذیت والی بات ہے۔ والدین کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی۔ غرض جس قدر ساحر سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھا لیا، مگر میں بچے کو لٹانے پر راضی نہ ہوئی، بلکہ اور زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھ کو اس قدر جذباتی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی کافی بیمار رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے اسی قدر کہا کہ دیکھو بلقیس، برے کام کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو جذباتی صدمہ نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے اس جرم میں مجھے جابر شریک ہونا پڑ رہا ہے، جس کا مجھ کو افسوس ہے۔ میں ان کی باتوں سے زیادہ ننھے منھے کی دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی خاموشی نے میرا حوصلہ دو چاند کر دیا۔ میں نے خوشی سے آنسو پونچھ ڈالے اور اسی وقت ننھے منھے کی خریداری کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ ایک ہفتے بعد آئی بولی، بیگم صاحبہ، آپ کی خاطر جان پر کھیل کر یہ کام کیا تھا۔ بچے کی ماں کی بری حالت تھی۔ میں نے رات کو بچہ پالنے سے اٹھایا اور کٹری کی طرح بغل میں دبا کر نکل گئی تھی۔ شکر ہے کہ کسی نے توجہ نہیں دی، ورنہ بے موت ماری جاتی۔ صبح 4 بجے انہیں پتہ چلا کہ بچہ پالنے میں نہیں ہے۔ بچے کے ماں باپ غریب تھے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ شامت آ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک ہسپتال کے چکر ہی لگا رہے ہیں۔ میں نے اس کو آنے جانے کا خرچہ دیا اور کہا، بس اب یہاں کافی دنوں تک مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہو اور کسی کو شک ہو جائے۔ میں نے ملازمین سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ میری بانجی کا ہے اور وہ بیمار ہے، اس لیے مجھے دیا ہے۔ کچھ دنوں تک میں ڈری سہمی رہی، پاس پڑوس والوں کو بھی مشکوک نہ ہونے دیا۔ پھر جلد ہی میں نے اس بچے کی خاطر رہائش تبدیل کر لی اور ہم شہر سے نسبت دور نئی کوٹھی میں آ گئے۔ قدرت کے اس حسین تحفے کا نام میں نے مراد رکھا تھا۔ اس کی پرورش میں نے بہت ناز و نیم سے کی۔ حقیقی ماں کا پیار دیا اور ساحل نے تو حد کر دی۔ وہ مرد تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ مراد کو چاہا، حتیٰ کہ جب وہ 20 برس کا ہو گیا تو اپنی زندگی میں ہی سب کچھ اس کے نام کر دیا، تاکہ کوئی رشتہ دار ان کے بعد جائیداد کی خاطر اس سے نہ الجھے۔ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو ماں باپ کا پیار ملے وہ سنور جاتا ہے۔ ہم نے اسی موقع پر عمل کیا، لیکن ہماری فکر غلط ثابت ہوئی۔ خدا جانے اس کی تربیت میں ہم سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ ہمارے لاڈ پیار نے اسے سنوارنے کی بجائے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے FSC کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ ساحر نے بہت زور لگایا، لیکن صاحبزادے نے کالج کا رخ نہ کیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس کو بیرونی ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیں، مگر مراد کا رجحان پڑھائی کی جانب تھا ہی نہیں۔ وہ تو پڑھنے سے بھاگتا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ملک کیا جاتا۔ FSC تک وہ ٹھیک رہا، پھر آوارہ گردی کرنے لگا۔ صبح سے کار لے کر نکل جاتا، رات گیر تک آتا۔ غلط قسم کے دوستوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ ساحر تمام دن کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرا فرض تھا کہ اس پر نظر رکھتی، لیکن میں اس کی کوتاہیوں کو ساحر سے چھپاتی اور ان پر پردہ ڈال دیتی۔
اس وجہ سے کہ ساحل اس کا جیب خرچ بند کر دے یا کوئی پابندی لگا دے، تب میرے لاڈلے کا دل بڑا ہو جائے گا۔ ممکن ہے وہ خفا ہو کر گھر سے ہی نکل جائے۔ وقت گزرتا رہا، ساحل کبھی ملک میں تو کبھی کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے جاتے اور اپنا دفتر مراد کے سپرد کر جاتے، مگر وہ ادھر توجہ ہی نہ دیتا۔ خدا جانے اس کی کیا سرگرمیاں تھیں۔ انہی دنوں ساحل علیل ہو گئے۔ کافی دن ہسپتال میں رہے، رشتہ دار باتیں کرنے لگے، خدا جانے مراد لاپالک ہے یا ان کا اپنا بیٹا۔ جب تک میرے شوہر زندہ رہے، اس کے لیے کماتے رہے اور اسی کے لیے سوچتے رہے، حالانکہ ان کی صحت جواب دے چکی تھی، پھر بھی وہ 3 برس اپنی قوت ارادی سے کام کرتے رہے۔ 3 برس بعد ان کا انتقال ہو گیا اور سب کچھ مراد کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر وہ کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کو کام کا تجربہ نہ تھا اور نہ ہی اس میں دور اندیشی اور فرصت تھی۔ جلدی ہی سرمایہ پانے کی طرح نشیب کی طرف جانے لگا۔ رفتہ رفتہ کاروبار اس کی غلط منصوبہ بندی اور لاپرواہی کے نظر ہو گیا۔ بالآخر 2 سال بعد ہم ایک بہت بڑی چلتی ہوئی فرم سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد تو وہ عیاشیوں میں ہی پڑ گیا۔ اس نے خوب گلچھڑے اڑائے۔ میں سمجھاتی تو مجھ سے جگر پڑتا تھا۔ ہمارے کچھ قریبی رشتہ داروں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ ہماری حقیقی بیٹا نہیں بلکہ لاپالک ہے۔ شاید اس بات کا انتقام لینے پر تلا تھا۔ اس نے دن رات بازار حسن کے چکر لگانے شروع کر دیے اور بالآخر وہی کا ہو رہا۔ ہمت وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔ مجھ کو پرانے ملازم آ کر بتاتے، میں روتی دھوتی دعائیں کرتی کہ خدا اس کو عقل دے اور وہ رائے راست پر آ جائے، مگر اس کو عقل نہیں آئی تھی اور نہ آئی۔ میرے شوہر کی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس نے 4 دن میں اڑا کر خود کو اور مجھے کنگار کر دیا۔ دولت کی اپنی شان ہوتی ہے، انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کی محتاجی نہیں رہتی، لیکن دولت جانے کا غم سے زیادہ مجھ کو تکلیف مراد کی بے حسی اور آخر میں نشے کی عادت تھی، جس نے میرا روحانی اور قلبی سکون بھی لوٹ لیا۔ ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے اور میں رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ مراد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی جب وہ نشے کی خاطر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا۔ نشہ ایک ایسی بلا ہے جو جوانی کی رائنوں کو نگل جاتا ہے۔ مراد بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ایک روز نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک ویران اور گندی گلی میں دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا صدمہ میں نے کیسے سہا میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اس کو 1 دن کا پالا تھا۔ اس آس پر کسی ماں کا لگتے جگر چھیننا تھا کہ ہماری دولت جائیداد کا وارث ہوگا، لیکن شاید ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی نہ تھی، بلکہ اولاد کے روپ میں تباہی لکھی تھی جو آ کر رہی۔ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ آج جب کہ بڑھاپا دور دھاری تلوار کی طرح مجھ پر چھا آیا تھا، میں بے سہارا اور بے آسرا ہوں۔ نہ خاوند رہا، نہ جائیداد اور نہ ہی بیٹا جس کی خاطر میں نے اتنے دکھ سہے۔ وہ خوشی بھی مجھ سے چھین گئی۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ضروری نہیں اولاد بڑھاپے میں کام آئے اور جائیداد کی وارث ہو۔ کبھی کبھی اولاد بڑھاپے میں ایسے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جیسے برے وقت میں اپنا سایہ بھی انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج دولت یاد نہیں آتی، لیکن سکھ بھرے دن ضرور یاد آتے ہیں کہ بڑھاپے میں دال روٹی کی محتاجی ایک عذاب ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مراد بھی میرے پاس نہیں ہے۔
قدرت انسان کو اس کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ اگر میں نے مراد کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ آج وہ میرے روح کا چین اور زندگی کا سکھ بنتا، لیکن میں نے کسی کا لگتے جگر